امید بھرے خوابوں سے جی کو بہلائے رکھنا زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ ٹھوس حقائق کو مگر اس تناظر میں اپنی خواہشات کے مطابق دیکھنا بالآخر ہمیں مزید پریشان بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ازلی دشمن بھارت کی موجودہ سرکار کے ارادوں کو بھانپنا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نریندر مودی بنیادی طور پر ایک ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کا پرچارک رہا ہے۔ اسے گجرات کے وزیر اعلیٰ سے بھارت کے منصب تک پہنچانے کے لیے مذکورہ تنظیم نے مشنری جنون کے ساتھ کام کیا۔ مودی اس تنظیم کے کلیدی ایجنڈے سے روگردانی کی جرأت و ہمت سے قطعاً محروم ہے۔ جس جماعت یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ووٹوں کی بدولت وہ اپنے منصب پر بیٹھا ہے، وہ در حقیقت RSS ہی کا ایک سیاسی روپ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے قیام کے روز اول سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری والی شناخت کو ختم کرنے کا عہد باندھ رکھا ہے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ اس ہدف کے حصول کے لیے مذکورہ جماعت کے انتخابی منشور میں ہمیشہ نمایاں ترین رہا۔ اٹل بہاری واجپئی بھی اس منشور سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتا رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر تاہم ایک کائیاں سیاستدان بھی تھا۔ 1950 کی دہائی سے بھارتی پارلیمان کا رکن منتخب ہوتا رہا۔ وہاں کی قومی اسمبلی میں خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کا کئی برسوں تک سربراہ بھی تھا۔ اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر لہٰذا مودی RSS کے کلیدی ایجنڈے کو نہایت مہارت سے نظر انداز کرتے ہوئے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے درمیانی راہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ اسی باعث وہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بس میں بیٹھ کر لاہور آیا تھا۔ اس کے باوجود کارگل ہوا، تب بھی اس نے معاملات کو بردباری سے سنبھال لیا اور جنرل مشرف کو آگرہ سمٹ کی دعوت دیتے ہوئے پاکستان سے دائمی امن کا خواہاں نظر آنے کے لیے سفارت کاری کی چالیں چلتا رہا۔ نریندر مودی اپنے سیاسی رویے کے اعتبار سے اٹل بہاری واجپئی کے مقابلے میں قطعاً مختلف شخص ہے۔ 2014 سے 2019 کے انتخابات کے ذریعے اس نے اپنے ملک کی ہندو اکثریت کو دکھا دیا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مسلمانوں اور نچلی ذات کے لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بھارتی پارلیمان کے تقریباً ہر انتخابی حلقے میں ہندو ووٹروں کی اوسطاً تعداد 60% سے زیادہ ہے۔ وہ یکجا ہو کر BJP جیسی انتہا پسند تنظیم کی حمایت میں ووٹ ڈالیں تو مرکز اور صوبوں میں طاقتور ترین حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ بھاری بھرکم اکثریت کے ساتھ قائم ہوئی حکومتیں ہی بھارت میں ہندو بالادستی کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہیں۔ اقتدار تک پہنچنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے نریندر مودی اور اس کے امیت شاہ جیسے مصاحبین نے جو حکمت عملی اختیار کی، اس کی بدولت 2019 کے انتخابات نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو راجیو گاندھی کے بعد پہلی بار کسی اور سیاسی جماعت کی مدد کے بغیر طاقتور ترین مرکزی حکومت بنانے کی سہولت فراہم کی۔ وزیر اعظم کے منصب پر ایک بار پھر لوٹنے کے چند ہی دن بعد نریندر مودی نے مسلمانوں کو کمزور تر کرنے کے لیے شہریت کے عنوان سے قطعاً متعصب قوانین کو پارلیمان سے منظور کروایا۔ بھارتی مسلمانوں کو اپنے تئیں آنے والی تھان پر لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مقبوضہ کشمیر کے دیرینہ قضیہ کو بھی
حل کرنے کی ٹھان لی۔ اس کالم کے مستقل قاری گواہی دیں گے کہ جولائی 2019 کے آخری ہفتے میں دہائی مچانا شروع ہو گیا تھا کہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ میری دہائی پر غور کو ہمارے پالیساز مگر تیار ہی دکھائی نہ دیے۔ ہم اس گمان میں مبتلا رہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے سابق امریکی صدر از خود متحرک ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ویسی ہی طمانینت محسوس ہوئی جو 1952 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد محسوس ہوئی تھی۔ وہ امریکہ سے واپس لوٹے تو ان کے وزراء اور حامیوں نے ان کا راولپنڈی ایئرپورٹ پر گرمجوش خیر مقدم کیا۔ بدقسمتی سے لیکن میرے وسوسے درست ثابت ہوئے۔ 5 اگست 2019 کے روز نریندر مودی نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ بھارتی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے 2/3 اکثریت کے ذریعے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے لیے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے۔ مذکورہ فیصلہ اب فقط پارلیمان میں 2/3 اکثریت کی حمایت ہی سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ نریندر مودی بطور وزیر اعظم ہرگز ایسے اختیار کا حامل نہیں کہ کسی نوٹیفیکیشن یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو آرٹیکل 370 کے ذریعے مہیا ہوئی خود مختاری کو بحال کر دے۔ یہ حقیقت سمجھے بغیر ہم مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں درست اندازے نہیں لگا سکتے۔ 5 اگست 2019 کے فیصلے نے فقط مقبوضہ کشمیر کی خود مختار شناخت ہی کو ختم نہیں کیا۔ ماضی کی ریاست جموں و کشمیر اب 2 حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے چین کے ہمسائے میں واقع لداخ کو ماضی کی ریاست جموں و کشمیر سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر اور لداخ اب علاقائی نہیں رہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ دونوں علاقے اگرچہ اب بھارتی آئین کے مطابق یونین ٹیریٹری ہیں، یعنی دہلی سے براہ راست چلائے علاقے۔ ان دونوں کے الگ الگ گورنر ہیں۔ ان دونوں کی اب آئینی اعتبار سے ویسی ہی حیثیت ہے جو ہمارے ہاں کسی زمانے میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی ہوا کرتی تھی۔ بھارت میں صوبوں کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی قانونی اور آئینی حیثیت سمجھے بغیر ہمارے ہاں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ بھارت اگست 2019 کے بعد جب بھی مقبوضہ کشمیر کی بطور اسٹیٹ بحالی کا عندیہ دیتا ہے تو وہ در حقیقت ریاست جموں و کشمیر کی اس حیثیت کو بحال کرنا چاہتا ہے جو 5 اگست 2019 سے قبل بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت نظر آتی تھی۔ آپ سے دست بستہ التجا کرنے کو مجبور ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حال ہی میں مودی سرکار نے جموں و کشمیر کی بطور اسٹیٹ بحالی کے لیے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی سیاسی جماعتوں کو ایک کل جماعتی کانفرنس کے لیے مدعو کرنے کا عندیہ دیا۔ میرے کئی خوش فہم دوست مذکورہ اعلان کو مودی کا بکری ہونا شمار کرتے ہوئے کامرانی کے شادیانے بجانا شروع ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کئی بار اس کالم میں اس خدشے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ چند مہینے گزر جانے کے بعد نریندر مودی لداخ سے کاٹے ہوئے جموں و کشمیر کا ریاستی تشخص بحال کرنے کا عندیہ دے گا۔ اس تشخص کی بحالی کا اصل مقصد مگر یہ ہوگا کہ لداخ سے کاٹے مقبوضہ کشمیر کی صوبائی حیثیت بحال کی جائے۔ اس بحالی کے لیے ریاستی یعنی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں۔ مقبوضہ کشمیر میں محصور ہوئے بے بس و لاچار بنائے شہری ان میں حصہ لیں، اپنے نمائندے چنیں تاکہ لداخ سے طاقت کے زور پر الگ کیے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مقامی اور صوبائی معاملات کو براہ راست دلی سے چلانے کی ضرورت نہ رہے۔
نام نہاد منتخب صوبائی حکومت ہی یہ فریضہ سر انجام دے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار میرے خدشات کے عین مطابق ایک نئی گیم لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بہت پرکار اور مکارانہ گیم ہے۔ خدا را اس کے مضمرات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیں، کامیابی کے شادیانے بجانے سے گریز کریں۔